میرے ساتھ میرے پروگرام کے مہمان سردار شوکت علی کشمیری ہوں گے، اور آج کا پروگرام پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کل جو ہمارا تسلسل ٹوٹ گیا تھا کہ ریاست جو ہوتی ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، لیکن یہ مملکت خداداد واحد ریاست ہے کہ جو کہتی ہے کہ اپنی اپنی حفاظت خود کرو۔ گھر سے نکلنے سے پہلے سوچا کرو کہ سڑک پہ کہیں راہزن تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں کھڑے، کوئی گاڑی آپ کو ٹکر مار کے بھاگ جائے تو خود اس کا پیچھا کرو۔ یہ کیسی ریاست ہے کہ والی ریاست کہتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھ لیا کرو بھائی، کیا سڑک پر بارش اور برف کے موسم میں نمک ڈالنا لوگوں نے خود ڈالنا ہے؟ کیا کرین اور بلڈوزر برف ہٹانے کے لیے لوگوں نے خود خریدنے ہیں؟ جب آپ لوگ سیاسی جلسوں کو سبوتاژ کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، تو آپ لوگ اپنے کرین ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہیوی پی ڈبلیو ڈی کے دوسرے جو کنٹینرز کو اٹھا کے رکھتے ہیں، یا کنٹینرز کو انسانی حقوق کے کو روکنے، تنظیموں کے مظاہروں کو روکنے کے لیے آپ ان کی سڑکیں بلاک کرتے ہیں تو کنٹینر رکھتے ہیں ان کرینوں کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس بلڈوزر نہیں تھے تو مری کی سڑک پر سے برف ہٹانے کے لیے۔ پھر ان گاڑیوں کی پارکنگ فیس کی مد میں آپ نے وہ 100 یا 200 روپیہ لینے کے ساتھ 1,00,000 گاڑیوں کو شہر کے اندر دھکیل دیا۔ شہباز شریف کے زمانے میں سنا 2.5 ارب کی مشینری مری کو ملی ہوئی تھی، وہ مشینیں کہاں گئی؟ کیا وہ لوگوں نے اٹھا کے لوگ گھر لے گئے، یا اور پھر انسانیت مر گئی وہاں پہ؟ پہلے سردی سے ٹھنڈ سے لوگوں نے 50 ہزار روپیہ کرایہ مانگا ہوٹل والوں نے، گاڑیوں کے ٹائروں کو چین دینے کے لیے 10,000، ہیٹر 5,000 روپیہ گھنٹہ، اور گاڑی کو دھکا لگا کے رش سے نکالنے کے لیے بھی 4 ہزار روپیہ مانگا گیا۔ لیکن جب 22 لوگوں کے مرنے کی خبر آئی تو پھر منافقت دیکھیے، وہی ہوٹلوں والے اشتہار دے رہے ہیں کہ آئیں مفت میں رہیں، ٹوائلٹ جانے کے لیے 100 روپیہ۔ اور یہ ہے اس ریاست مملکت خداداد پاکستان کے ان انسانیت نما، درندہ نما انسانوں کی منافقت کا حال۔ ہم چلیں گے شوکت صاحب کے پاس، پھر میں ان سے بات کروں گا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب، میں نے بات کی مری میں 2 گورنر ہاؤس ہیں، ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، پاک آرمی کے ریسٹ ہاؤس، محکمہ جنگلات، پی ڈبلیو ڈی اور ہیلتھ کا ریسٹ ہاؤس، پاک آرمی کا سینٹر، ایئر فورس کا ایک پورا ایریا، لوئر ٹوپا کا ایریا آپ نے بھی دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے۔ اس کے باوجود یہ سب بڑے بڑے بلڈنگ ہیں۔ محکمہ جنگلات کا فارسٹ سکول بہت بڑا ہے، میں نے خود بھی دیکھا وہاں پہ۔ تو اس کے باوجود لوگ سردی میں ٹھٹھرتے رہے، مر گئے۔ ابھی تو پتہ نہیں کتنے آئیں گے، باقی نکلیں گے۔ لیکن آخر جو بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ پھر فوج کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا، لیکن یہ جو بلڈوزر اور یہ جو تحصیل مری اور جو مری کی بلدیہ اور یہ سب تھے، ان کو چلانے والے بھی ہوں گے، ڈرائیور تنخواہ بھی لیتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا، انہوں نے مدد نہیں کی۔ میں فوج کا ناقد ہوں، میں فوج کے کردار کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن پھر آخری عوام کے پاس وہی حال رہ گیا ہے کہ وہ اب لوگ پھر انہیں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہی اچھے ہیں، یہ تو برے ہیں۔ چلیں جی، آپ سے بات ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اچھا یا برا کہنے سے چیزیں نہ اچھی ہو جاتی ہیں نہ بری ہو جاتی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی لا لیسنس ہے کہ کوئی بھی ادارہ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی خدمات اس وقت تک پیش نہیں کرتا جس وقت کے کوئی ناگہانی نہ ہو جائے۔ جب کوئی ہنگامی صورتحال کسی ایک مخصوص ایریے میں ہوتی ہے جہاں چپے چپے پہ آرمی کیمپس بھی ہیں، اور یہ جو سہولتیں آپ نے جو گنی ہیں یہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور یہ سب چیزیں،
جی پھل دیا اور ہر چیز. ہوں اس کے باوجود پرائیویٹ لوگوں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ایمان اور اپنی انسانی ہمدردی کی بات ہے. ہوں وہ مشکل میں پھنسے ہوئے انسانوں کی رضاکارانہ طور پر کیا مدد کر سکتے ہیں، اور کیا موقع اور مل سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو چیزیں نارملی سستی ہوتی ہیں ان کو کتنے مہنگے داموں میں، یعنی موقع سے فائدہ اٹھانا، صورتحال سے فائدہ اٹھانا. ہوں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے محکمے آپ نے گنائے یہ سارے وہاں موجود ہیں، ہوں لیکن تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ آج کے دن میں جب یہ واقعہ پیش آیا ہوں یا سال سے ہوں کس محکمے میں کتنے ملازمین وہاں کام کرتے ہیں. ہوں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب موسم اتنا خراب تھا، چونکہ حکومتی اداروں کے پاس تو یہ سہولتیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ موسم کی لمحہ بلمحہ، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، میں یہاں بیٹھ کے تراٹکل کا موسم دیکھ سکتا ہوں، جی کتنے بجے بارش ہوگی، کتنے بجے سورج نکل آئے گا، بارش کی مقدار کیا ہوگی، تیز بارش ہوگی یا کم بارش ہوگی، برف باری کے حوالے سے بھی. ہوں تو ان سب، یعنی یہ ساری انفارمیشن ہونے کے باوجود ہوں ٹریفک کو کنٹرول نہیں کیا گیا، لوگوں کو وارن نہیں کیا گیا، لوگوں کو روکا نہیں گیا، اور لوگوں کو پھنسنے دیا گیا طوفان میں. یہ حکومت اور حکومتی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور اگر کوئی، میں نے کہا نا کہ جیسے فرض کریں کہ کسی سلائیڈنگ ایریا میں آپ پھنس گئے، جہاں سلائیڈ اچانک آ گئی اوپر سے نیچے، آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، تو وہ صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یا کہیں آپ چل رہے ہیں اور اچانک زلزلہ آ گیا، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا ایڈوانس میکنزم نہیں ہے کہ جو انفارم کر سکے کہ کتنے بجے کس ایریے کے اندر کیا زلزلہ آئے گا. اگرچہ اب جو ایڈوانس ورلڈ ہے اس میں تو یہ بھی ہے کہ کم از کم ایک ہفتہ پہلے وہ زمینی صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس ایریا کے اندر زلزلہ آنے کا خطرہ ہے یا زلزلہ آئے گا. اور تقریباً میں آج کسی کا سن رہا تھا، کسی دوست نے مجھے شیئر کیا، جمعے سے لے کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیچرڈے نائٹ تک لوگ وہاں پھنسے رہے اور لوگ مر گئے. اور اویئرنیس لوگوں کو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ گاڑیاں جن کو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ گاڑی کھڑی کر کے تو ہیٹر آن کریں گے تو اس کے آپ پر کیا اثرات ہیں، کیونکہ اویئرنیس کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ گاڑیاں اگر اس کے شیشے بھی بند ہوں اور گاڑی بھی آپ نے جو ہے وہ سٹارٹ پہ رکھی ہوئی ہے لیکن پارکنگ میں ہے، اور آپ گاڑی کو ہیٹ اپ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے کیا مضر اثرات ہیں، کون سی گیس خارج ہوتی ہے جو جس کی کوئی بو نہیں ہوتی، کیا کوئی اس کاربن ڈائی مونو آکسائڈ. جی مونو آکسائڈ. اور اس کے نتیجے میں آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر کس طرح بے ہوش ہو جاتے ہیں یا الٹیمیٹلی آپ موت کے حوالے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا جو دارمدار ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پہ ہے، نہیں آکسیجن پہ ہے، کاربن ڈائی سوری آکسیجن پہ ہے. آکسائڈ. آکسیجن اگر ہمارے جسم کو مسلسل ملتی رہے گی، ہماری زندگی کا جو انحصار ہے وہ آکسیجن. سانس اسی پہ چلے گی نا جی، سانس اسی پہ چلے گی. ایون آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگوں کو جن کو برین ہیمریج یا کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے دماغ کو اگر پراپرلی آکسیجن نہ ملے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، شاید باقی باڈی فنکشن کرتی رہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو اویئرنیس کے جو پروگرام ہیں، یہ پروگرام پاکستان میں انفارچونیٹلی دیکھیں کیونکہ یہ این جی پہلے او کبھی شکر سے قرض کروں. ایک چیز، جی جو این جی اوز ہوتی ہیں یا سول سوسائٹی کی جو نمائندہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کے پروگراموں میں
یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے ان کو وہ شعور دیں جو ان میں نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو انحصار ہے این جی اوز کا، کہ وہ اگر کوئی پرو گورنمنٹ نیریٹو لے کے چلیں گی تو شاید ان کو، حالانکہ این جی اوز کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اینٹی گورنمنٹ نیریٹو لے کے چلیں، لیکن یقیناً جب وہ اویئرنیس دیتے ہیں اور جو کچھ ایجنڈے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حکومت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، تو الٹیمیٹلی وہ شعور جو ہے وہ حکومت کے ان اقدامات کے خلاف ٹکراتا ہے، اور حکومت ایسے لوگوں کو، ایسی این جی اوز کو، ایسے سول سوسائٹی کے نمائندوں کو پھر جو ہے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے انہیں روک دیتے ہیں اپنے کام سے۔ لیکن یہاں تو بابا آدم ہی نرالا ہے، اور کوئی ادارہ بھی پرو پیپل رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیسیکلی اس سارے قضیے کا، اس سارے ٹریجڈی کا، جو انسانی ٹریجڈی ہے، اس کو اگر جتنا بھی ہم 2 گھنٹے بحث کر لیں، 3 گھنٹے بحث کر لیں، لیکن کریکس اس کا کیا ہے؟ کریکس یہ ہے کہ پاکستان کے چاہے وہ سویلین ادارے ہوں یا وہ فوجی ادارے ہوں، وہ عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے تو ان کو پہلے جب یہ سویلین حکومتوں کو ختم کرتے ہیں، ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے، تو اس وقت کون سے کس ادارے کے تابع ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی جو بیانیہ ہے نا کہ جی بالآخر انہیں کو پہنچنا پڑتا ہے، بھائی ملک کا جو ہے وہ 70% بجٹ جو ہے وہ ان پہ خرچ ہوتا ہے، تو اگر ہنگامی ضرورتوں میں جو ہے وہ فوج نہیں آئے گی، اور دنیا کے ہر ملک میں فوج آتی ہے، سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ 2004-05 میں یہاں فلڈ آیا تھا، جس میں بہت تو یہاں بھی جو سویلین اداروں کے علاوہ فوج بھی جو ہے وہ آ کے سویلین اداروں کی مدد۔ جناب یہ جو سانحہ ہوا نا، جی اب تو بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، صحافی ہیں، اور وہ بڑے معتبر بندہ ہے، اس نے بتایا کہ اصل بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ کسی نے ان کو روکا نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی ہے کہ جب آگے پولیس روک رہی تھی، اس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، لوگوں نے پولیس کے گریبان پکڑے ہیں کہ جی ہم لاہور سے برف دیکھنے آئے ہیں، ہم نے جانا ہی جانا ہے آگے، تو پھر افسوس ہم نے اوپر جانا ہے۔ دوسری بات جو اپنے اویئرنیس کی بات ہے، یہ بڑی اپنی اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب گاڑی سٹارٹ رکھتے ہیں، ہیٹر چلاتے ہیں، گاڑی کے شیشے کھولنے چاہیے۔ اب یہ تو ڈرائیونگ کا بھی دیکھیں نا آپ، ایک طرف آپ لوگ، ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ابھی کون جو ڈرائیونگ جو لائسنس لیتے ہیں، یہ تو وہاں کی بنیادی تربیت ہے۔ آپ نے یہاں پہ لائسنس لیا، میں بیسیکلی آپ کے دوست کی کسی کریڈینشل پہ کوئی شک نہیں کرتا ہوں، جو سویلینز تھے جی جن کے انٹرویوز بھی آئے ہیں جی مختلف چینلز میں، ان کو جی سنایا بھی جی ہے، جی 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 ایک وہ نیریٹو ہے جو پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ چلایا جا رہا ہے، جو بیسیکلی سب کو ہی معصوم قرار دیتا ہے، چند ایک لوگوں کو۔ لیکن اصل جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں نا، کل جو وزیر جو اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے اس پہ ایک جشن کا سما پیدا کر دیا جی بالکل، دو بندوق، کہ جناب مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 لوگ چلے گئے تو 1,00,000 لوگ چلے گئے۔ گاڑی چلے گی تو معیشت۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میری کا وہ جو ٹورسٹ ریزورٹ ہے وہ 1,00,000 ہیں ٹورسٹ کو سنبھالنے کی اس میں صلاحیت ہے؟ وہ سڑکیں جو ڈبل ٹریک ہیں، ڈبل تو ہے کہ ابھی ڈبل تو بعد اور میں بن ڈبل گئی، بھی کئی جگہوں پہ ہے۔ یہ تو آگے تک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی منہ اتنی باتیں۔ اصل چیز جو ہے جس پہ ہمیں افسوس بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ اس میں بہت سیریس نیگلیجنسی کی گئی ہے، غفلت برتی گئی ہے۔ غفلت برتی گئی انتظامیہ دوسری کی۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ کسی ڈیمونسٹریشنز کو روک رہے ہوتے ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے ہوتا ہے، تو آپ اس کو تو ڈسکس کرنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ بالکل ایک وہ لوگ جو سمپلی انجوائے کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کو روکنا تو پولیس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
جب اور یہ جو بیانیہ ہے یہ بالکل سراسر جھوٹ، پروپیگنڈا، اور یہ کچھ لوگوں کو بچانے کے چکروں میں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیس نے کسی قسم کی ایون حتیٰ کہ روڈ کو بھی، یعنی بعض جو ادھر سے ٹریفک گئی ہے، زیادہ ٹریفک جو ہے وہ کیا ہے کہ جو فرض کریں ایک سنگل ٹریک کو نہیں یوز کیا گیا بلکہ ڈبل ٹریکس، وہ بھی ون وے ٹریفک نے ڈبل ٹریکس پہ چلی گئی، جس کی وجہ سے جو گاڑیاں مڑنا چاہتی تھی وہ بھی نہیں مڑ پائی اور وہ پھنس گئی اس میں۔ تو اس میں پولیس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے، دیگر اداروں نے بھی کوئی کردار نہیں کیا ہے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے۔ اور جن آپ کے دوست نے آپ کو خبر دی ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ میڈیا سے ہیں، تو آپ بات وہ کریں گے سر میرے بیسیکلی پاس پوری ویڈیو آئی ہے، حکومتوں۔ ویڈیو ہے، پولیس کہہ رہی ہے آگے نہ جائیں، اور لوگ خواتین کہہ رہی ہے کہ یہ کون ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمیں آگے جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے ہوں گے، اور ویڈیو کے بننے کا بھی ذرا ٹائمنگ دیکھنی چاہیے۔ یہ وہ ٹائمنگ پہلے کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی ایزیلی مینیج ہوتی ہیں۔ جس وقت اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے جس پہ لوگوں کا اینگر بڑھ جاتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور حکومت کی یا حکومتی اداروں کی غفلت جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس سچویشن کو پیسیفائی کرنے کے لیے عموماً آپ دیکھیں ٹریفک میں یہ جو ٹرین حادثات میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیریٹو لے آتے ہیں، وہ جی گاڑی نے جو ہے وہ سگنل کو نہیں دیکھا ہے، وہ ہو گیا، کسی ڈرائیور کی آنکھ جو ہے وہ بینائی کمزور تھی تو اس کو سگنل نظر نہیں آیا، کہیں گاڑی جو دوسری گاڑیاں یا مطلب وہ تو جرم ہے، اگر بینائی کمزور ہے ڈرائیور کی تو پھر جرم ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ حادثہ ہونے کے بعد کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس بیانیوں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں حکومت جو ہے اور حکومتی ادارے جو ہے وہ بالکل اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور سارا انہی ٹورسٹوں کا ہے کہ انہوں نے لاہور سے نکل کے تو میری جانے کی جرت کیوں کی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک 2006-07 کا واقعہ ہے، کچھ ٹورسٹ آئے تھے، وہ ایک کرولنگ ہوتی ہے، ایک وہ چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے، اس میں پانی میں وہ ایسے کرتے، تو وہ لوگ ایک اوپر ادھر یہاں پہ والیس میں وہ لوگ وہاں پہ وہ کر رہے تھے، تو پیچھے سے سیلاب آیا، ایک پانی کا ریلا آیا پہاڑیوں سے پتھروں کے ساتھ، وہ 13 لوگ مر گئے تھے، جاپانی ٹورسٹ تھے۔ جب یہاں پہ وہ جو ٹورسٹ کمپنی تھی اس کو بھی آرگنائز کیا، اور آخر میں جو قصور نکلا وہ سیاہ وہ تھے جنہوں نے ٹورسٹ گائیڈ جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ آج یہ خطرناک ہے، آج ہم یہ ایونٹ نہیں کرتے، اور ان کا وہ دن تھے کہ وہ ناپے ہوتے کہ آج یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو یہ ہم آج نہیں کروا سکتے کیونکہ اوپر سے ہمیں یہ اطلاع آ رہی ہے کہ یہ پانی کا ایک سیلاب یا کوئی ایسا نظر ہے، بارش بادل بن رہے، تو ان لوگوں نے زبردستی کہہ دیا نہیں نہیں ہم تو کریں گے آج، ہمارا نہیں تو ٹائم ضائع ہوتا ہے، یہ ہے۔ تو وہ 13 لوگ مر گئے تھے، لیکن سوئٹزرلینڈ نے اس کمپنی پہ پابندی لگاتی تھی کہ آپ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا دیکھنا ہے۔ یہی بات ہے نا، بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کئی دوست احباب آتے ہیں، ہم کو انہیں ڈفرینٹ ٹورسٹ ریزارٹ پہ جایا جائے، جیسے یہاں شلترن ہے، ایک جی بہت جی بڑی پہاڑی ہے جہاں ایک ریوالونگ جی 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 ریسٹورانٹ بھی ہے، جی جی لیکن ہم جس وقت وہاں جاتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں سچویشنز جی کہ بھائی اوپر موسم خراب ہے، ایسا ہے۔ آپ کو کوئی ویژن نظر نہیں آئے گا، ویسے آپ اگر جانا چاہتے ہیں جائیں، چائے پی کے آ جانا جائیں، چاہتے ہیں، جا کے اس ریسٹورینٹ میں کافی پینا چاہتے ہیں تو اس چلے کے لیے سیف ہے، لیکن آپ کوئی اگر نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو دیر از نو اینی جائیں، سائٹ ہے۔ بالکل پھر بعض دفعہ جس وقت ہوائیں تیز ہوتی ہیں تو وہ بند کر دیتے ہیں، وہ کیبل کار بھی بند ہو جاتی ہے کیبل جی، کار بند ہو جاتی ہے کہ اس سے کیبل کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے جی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی جگہوں کے لیے خصوصی طور پر مینجمنٹ ہوتی ہے کہ کسی جگہ بھی کوئی ایسا ہیومن فالٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کوئی بجلی کوئی کیبل جو ہے وہ کمزور جی ہو، جی 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 کیونکہ یہاں انشور کیا جاتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے جہاں یہ سارے انتظامات ٹھیک ہے، اس میں ریونیو بھی وابستہ ہے، حکومتوں کو اس سے بہت بڑا ریونیو آتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ ایس او پیز جو ہیں، لیکن اسکیل کے لیے اس کا چونکہ یہ اسپیشل سیزن ہے تو حکومتوں نے لوگوں کی آمد و رفت پہ پابندی نہیں لگائی ہے۔
حالانکہ دیکھ لیں جی، ترکی دیکھ لیں، ترکی دن دیکھ لیں۔ دن ب دن جو ہے وہ یہ جو تھرڈ ویو ہے اس کی وجہ سے لوگ زیادہ افیکٹڈ ہیں، زیادہ لوگ ہاسپٹلائزڈ ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ جو پچھلے سال اس کی ویو تھی اس پہ جتنے بھی ریسٹرکشنز لگائی ہیں تو حکومتوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ ریسٹرکشنز جو ہے کے بجائے ایس او پیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے میک شور ہو کہ لوگ بہت زیادہ قریب گل مل کے نہ بیٹھیں جہاں سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے کوئی وائرس. لیکن یہ ہے کہ لوگ اس سے زیادہ لوگوں کی نفسیاتی اور صحت پہ برے اثرات پڑتے ہیں بنسبت اس کے کہ چیزیں کھلی ہوں، لوگ اپنے گھروں سے تھوڑے باہر گھومیں پھریں تو ان میں بھی جو یعنی صاف ہوا یعنی آکسیجن کا باڈی کے اندر رہنا، اس سے بھی آپ کا سسٹم جو امیون سسٹم ہے، جو نروس سسٹم ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں آج دیکھو نا، سائیکالوجی میں ایک نئی اس میں ایجاد کی ہے کہ جتنے بھی وائرسز ہیں آپ کی باڈی کو اٹیک کرتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مائنڈ کو آپ کتنا اسٹرانگ، یعنی کتنی آپ کی ول ہے اس کے ساتھ فائٹ کرنے کی. اگر آپ نے اس کے ساتھ آپ نے ہتھیار پھینک دیے اور آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید میں مرنے لگا ہوں، تو شاید جلدی وہ آپ کو قابو کر لے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیونکہ یہاں ایک بہت بڑی آپ کو پتا نا کمپین چلی ہے تو اور واقعات بھی ہوئے ہیں، لوگ بہت مرے ہیں اس وائرس کی وجہ سے، تو ایک لوگوں کو خوف بھی ہے جو ہی کسی کو اس طرح کی کوئی آثار نمایاں ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کورونا ہو گیا. تھوڑا سا دیکھیں ہم لوگ بھی کئی دفعہ موسم سرما میں گرما میں گلے کی خراش تو رہتی ہے لوگوں کو، لیکن اب جب گلے میں ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ میڈیسن لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اذہان میں یہ بات ذہن میں خطرہ ہے وہ کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ انسان کا گلا پکڑا جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی کھانسی شروع ہو جاتی ہے، پھر اسٹمک پرابلم کرنا شروع کر دیتا ہے. جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے تو انسان کو، جیسے ویسے بھی انسان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا دی لا آف سروائیول آف دا فٹیسٹ، کہ انسان نے بڑے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے آپ کو سروائیو کرنا سیکھا ہے. انسان سے زیادہ ہے اور کسی مخلوق میں سروائیول کا انسٹنکٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اینی ہو، یہ کوئی نہ تو کوئی یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت ہے، نہ ہی کوئی حکومتوں کو بلا وجہ کوئی کرٹیسائز کرنے کا. لیکن اگر تسلسل سے ساتھ پاکستان میں ہونے والے واقعات کو لیا جائے تو وہ عام طور پر نیگلیجنسی میں آتا ہے. یعنی جب آپ رول آف لا امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو ٹریفک پہ بھی پڑتے ہوئے دیکھیں گے، اس کو آپ کو ریونیو میں بھی، اس میں آپ کو دیگر اداروں کے اندر بھی پڑتے ہوئے دیکھیں گے. اور انصاف کے ادارے بھی بیسیکلی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو اگر پتہ ہو کہ ہماری سوسائٹی ٹرانسپیرنٹ ہے اور ذمہ داروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا تو پھر لوگ ذرا ڈیوٹیفل ہوتے ہیں. میرا یہ مطلب اب آپ عرض چھوٹی سی ہے. جی نہیں یہاں پہ آپ ہے نا، یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، یہاں پہ کوئی پریزیڈنٹ بھی، میں نے بتایا نا آپ کو، یہاں کے پریزیڈنٹ کو سپاہی نے 50 روپے جرمانہ کیا سائیکل پہ. وہ ایک یہاں پہ جو 2005 سے پہلے سائیکل پہ ایک چٹ لگتی تھی پیچھے 20 روپے کی، 5 روپے کی سال کی انشورنس ہوتی تھی. تو یہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا نا وہ اتوار والے دن آ رہا تھا، پارلیمنٹ ان کا اجلاس تھا اس وقت دسمبر میں اور فروری میں، وہ نہیں مئی میں وہ لگتی تھی. تو وہ جو پولیس والے روک لیا تو اس کی سائیکل کی نہیں تھی، وہ چیک کرتے ہیں یہ مئی میں، ابھی تو ختم ہی ہو گیا وہ قانون ہی. تو جب چیک کیا تو اس پہ نہیں تھی. اس نے کہا جی آپ نے یہ لگائی نہیں ہے تو آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا میں سائیکل پیدل چلا جاتا ہوں پکڑ کے. اس نے کہا آپ تو بیٹھے ہوئے تھے نا آپ. تو اس نے کہا کیا ہوا پھر؟ اس نے کہا 40 روپے جرمانہ ہے. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے تو یہ چٹ لے لیں آپ. کارڈ وارڈ لیا. جب لے لیا تو اس نے کہا کہ پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ کیا ہیں، لیکن میں نے آپ کو جرمانہ کیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ میں یہاں پہ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے کہ نو انٹری یا آپ جا نہیں سکتے، بورڈ ہی لگا ہے نا وہاں پہ، چھپائی تو نہیں کھڑا. تو ہم اسی وقت وہاں پہ رک جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. ہم آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے. کیوں؟ قانون کی وائلیشن نہ ہو، مجھے جرمانہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری بات سر
آپ کے پاس لاکھ کی گاڑی ہو نا یہاں پہ کروڑ کی بھی اب بھی وائلیشن نہیں کریں گے. وہاں پہ جس نے وہ سوزوکی الٹو رکھی ہوئی ہے نا وہ بھی جا کے روپ ڈالتا ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے نا, اسی بات کو چھوٹا سا سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ یہاں جب آدمی نو انٹری لکھی ہوئی ہو تو کیوں نہیں داخل ہوتا؟ قانون اس کو پتا ہے کہ جو نو انٹری لکھی ہوئی ہے تو آگے کیمرہ بھی لگا ہوا ہوگا, یہی اور بات ہے. اس نو انٹری میں داخل ہونے کے نتیجے میں نارملی جو جرمانہ ہے اس سے زیادہ جرمانہ ہوگا. تو یہاں جس کو ہم اگین کہتے ہیں نا کہ جن جن معاشروں کے اندر رول آف لا ہے, رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی کرائم کیا ہے, کوئی غلطی کی ہے, کوئی جرمانہ کیا ہے, کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز, دیر از نو ایکسکیوز. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں ہے لہذا میں نے یہ غلطی کر دی ہے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایکسکیوز نہیں ہے. جی جی لیکن بالکل. آپ کو قانون جاننا ہے. اگر آپ سڑک پہ آئے ہیں تو سڑک کے قوانین آپ کو جاننے ہیں. اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ پولیس والے کو یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے. بس یہی میں عرض کر رہا تھا. تو یہاں جو ڈرائیونگ ٹیسٹ یا دوسری تیسری چیزیں بھی ہوتی ہیں نا تو وہ انڈر رول ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی ایکسکیوز نہیں دیا جاتا. آپ اگر دیکھیں تیسری دنیا میں, یہ پاکستان کا ٹریفک کو ہی دیکھ لیں, رولز تو سب جگہ پہ موجود ہیں جی لیکن ڈرائیور جو ہے وہ ہمیشہ اس لائن کے, جو لائن بیسیکلی دو ٹریک کو الگ کرتی ہے, جی ڈرائیور جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ چلو جی دائیں والے ٹریک میں چلوں یا بائیں والے ٹریک میں, وہ اس ٹریک کے درمیان میں چلتا ہے کہ جس وقت ادھر ٹریفک زیادہ ہو جائے گی تو میں ادھر گھوم جاؤں گا ادھر. اس کی وجہ سے پورا راستہ جو ہے, اور ہمارے اوپر کے علاقوں میں جب اس طرح چلتے ہیں ایکسیڈنٹ بڑے ہوتے ہیں نا. جی اور اسی سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. جی تو یہ سب چیزیں جو ہے جن کا ہم اظہار کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ ملک کے اندر اوور آل جس کو کہتے ہیں رول آف لا, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, وائلیشن ہوتی ہے, اس کی کوئی کاگنیزنس نہیں لی جاتی. اور اچھا بڑے سے بڑا قصور کیا ہوا اس کا اگر کوئی سفارشی ہے تو اس کو اگر اس کا چلان بھی ہوا ہے حل کیا ہے, اور یہ کیوں رک سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو قوانین ہیں بس کے ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو بے رحمانہ طریقے سے نافذ کریں. کون یہ مطلب آپ کا میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قوانین ہیں, جو رولز ہیں, ان کا نافذ کرنے کے لیے سختی سے سختی بھی کی جائے تو کرنی چاہیے نا, کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. دیکھنا آپ یہ دیکھیں ایک دور میں یہ جو جس کو کہتے ہیں ہائی وے کو وہاں کیا کہتے ہیں وہ جو موٹر وے, آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تک موٹر وے میں سختی سے قانون پہ عمل ہوا, جی جی کوئی وائلیشنز نہیں ہوتی تھی. جی جی جب طاقتوروں نے ہائی وے کے رولز کی خلاف ورزی کی, اس میں پکڑے گئے اور انہوں نے پٹائی کی, اور پٹائی کرنے کے بعد ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی, عام بندے نے بھی وہ کر دیا شروع. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک راستہ دیکھیں, جب طاقتور فرض کریں کہ میں اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہوں اور اس خلاف ورزی میں پولیس والا مجھے روکتا ہے یا میرا چلان کرتا ہے تو میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے. یہاں میرا پارا کوئی ہائی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ یہاں مجھے پتا ہے کہ یہ صدر کو بھی ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, وزیر اعظم کو بھی ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, ممبر اسمبلی کو بھی, اور کوئی بھی شخص جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے ساتھ. تو میں مور پولائٹ کیوں ہوتا ہوں کہ یہاں رول آف لا ہے. غصہ یہاں کیوں نہیں آتا لوگوں کو؟ اس لیے نہیں آتا کہ ہر آدمی کو فوری ادراک ہو جاتا ہے کہ غلطی میری ہے. وہاں غلطی کا ادراک ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس کے پاس جو ہے وہ تھوڑی بھی کسی ایس پی ڈی سی کے ساتھ شناسائی ہے, وہ پولیس والے کو جو گریڈ 4 کا یا 5 کا یا 6 کا ہے اس کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتا. اور پرواہ اگر فرض کریں کہ وہ پولیس والا تھوڑا سا بھی سختی کرے تو جناب ڈی سی اور ایس پی جو ہے نا وہ اسی پولیس والے کو ڈانٹتے ہیں. یہ ہے پاکستان کے اندر امراض کی وجہ. یعنی یہ امراض اس لیے پھیلتے ہیں, یہ لا لیسنس اس لیے پھیلتی ہے کہ جب ہمارا طاقتوروں کے بارے میں رویہ مختلف ہے اور عام پبلک کے لیے رویہ مختلف ہے. یعنی دو قانون ہیں.
دو پاکستان ہیں کہتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں دو پاکستان ہے، دو قانون ہیں. پاکستان تو ایک ہی ہے، قانون دو ہے. ہاں مطلب کاغذوں میں تو ایک ہی ہے، لیکن جو پریکٹس ہو رہی ہے نا. وہ ایک امیر کا اور غریب کا ہے. ہاں لیکن شوکت صاحب پھر عرض یہ ہے کہ اس کے اندر حکومت تو اگر جب سختی کرنی شروع کرتی ہے، ایک مثال ہے قانون ہے، میں نے چلان ٹریفک کا اشارہ سگنل کراس کر دیا، ریڈ مجھے پکڑ لیا پولیس نے، یہی ہوتا ہے نا. پھر ہمارے ہاں تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا لہجہ، پھر پولیس والوں کا بھی لہجہ اتنا کوئی نہیں، وہ بہت ہی رسپیکٹڈ نہیں ہوتا، پھر وہ تو بندے کو پیچھے سے ہی پکڑتے ہیں نا، کالر سے ہی. تو پہلے تو میرا خیال پولیس کی بھی کوئی تربیت ہونی چاہیے کہ اپنے لاز کی جو ان کو نافذ کروانے میں ان کے ساتھ کوئی رویہ، ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے نا، جی آپ نے اگر ٹریفک پولیس کو کھڑا کیا ہے سڑک پہ جی کہ ٹریفک رولز شوڈ ناٹ بی وائلیٹڈ، ٹھیک. ٹھیک ہے نا، اتنا تو اس کو پتا ہے نا. ہوں اب جو آدمی ٹریفک رولز کی وائلیشنز کرتا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر وہ آدمی اونچی آواز سے بات کرتا ہے جو قانون نافذ کرنے والا ہے، ہوں تو اس کو آپ بدتمیزی کے زمرے میں نہ لے آئے. کیوں کہ ہم اس کو، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یعنی پے در پہ خلاف ورزیوں کرنے والوں کو جب ہم قانون سے مبرہ دیکھتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ ہر آدمی پہ پڑتا ہے، اور ہر آدمی ٹرائی کرتا ہے اگر وہ کچھ نہ ہو تو خلاف ورزی کر کے تو 150 روپیہ جو ہے نا وہ پولیس منشی میں والے ڈال کے دیتے ساتھ ہیں. میں دیتے ہیں. تو یہ کرپشن بھی یعنی یہ ریلیٹڈ ہے سب چیزوں کے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی بقا کا دارومدار اس بات پہ ہے کہ وہاں رول آف لا ہو. اگر رول آف لا نہیں ہوگا تو، اور رول آف لا کا اطلاق جو ہے وہ طاقتوروں سے شروع ہوتا ہے، تب جا کے نیچے کے لوگ بھی کہ ہاں وہ فلاں بندے کو جو ہے نا، جو دیکھو جی اس کی اتنی بڑی بات ہے لیکن اس کا چلان ہوا ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیچے بھی لوگ جو ہے نا وہ ٹریفک رولز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اور وہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس آدمی کو آپ نے خلاف ورزی پہ اس کی کوئی وہ نہیں کی ہے، سرزنش نہیں کی ہے، اور دوسرے آدمی کو بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں، میری طرح کا ہی وہی انسان تھا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہم سارے ایک نیشن ہیں، ہمارے سب لوگوں کے ایکول رائٹس ہیں. بیسیکلی طاقتور، اور پاکستان میں چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر ہو، تو وقت کو کوئی ایمرجنسی نہ ہو اور ایمرجنسی کے سائرن نہ بج رہا ہو. جیسے یہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ کہیں حادثہ ہو جاتا ہے تو جس وقت سائرن بجتا ہے جی پولیس سرویلنس کا، تو ہر آدمی پابند ہے اس کا کہ اس کو راستہ دے، وہ جس طرف بھی، چاہے وہ دائیں چاہے وہ بائیں، ایون مطلب یہ ہے کہ ہارڈ شولڈر پہ بھی آپ گاڑی کو لے جا سکتے ہیں ایسی کیفیت کے اندر. تو اس کے علاوہ کوئی آدمی بھی دوسرے آدمی کو اللیگلی کراس نہ کرے. ٹھیک. جس وقت آپ طاقتور دیکھیں نا کہ کتنے پولیس والے اس عمل میں انہوں نے مار کھائی ہے، پیٹے ہیں. جی مطلب بعض تو یہ تحریک لبیک والا دیکھ لیں جی، بڑے لوگوں کی بیگمات نے بھی پولیس والوں کو ایٹ دا اسپاٹ پیٹا ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. الٹا جو ہے وہ پولیس والوں کو ہی ڈانٹا گیا ہے. تو لہٰذا وہ عافیہ سمجھتے ہیں کہ چلو جی تو کسی اب خلاف ورزی پہ 100 روپیہ مجھے بھی مل گیا، چلو جانے دو، آگے جا کے بھوک لے گا. شوکت صاحب چلو یہ یہ ہے. بات تو ابھی، یہ تو ابھی بہت ہی لوگ آدھ بندہ اس پہ آ رہا ہے، ابھی ہم آتے ہیں تھوڑی سی سیاسی بات بھی ہو جائے. جی جی جی. وزیر اعظم کے وہ مشیر ہیں قومی سلامتی کے، کیا نام، معید یوسف، محمد یوسف. ہاں انہوں نے آج اعتراف کیا. اعتراف تو آپ نے تو پہلے بڑا محض 2 مہینے پہلے بھی ہمیشہ آپ بتاتے ہی رہتے ہیں، تو اعتراف انہوں نے آج کیا. مقصد یہ کہ ان کو آج خبر ہوئی ہے اس معاملے کی. اس وہ معاملے میں کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی امریکہ کے اثر سے آزاد نہیں ہے. انہوں نے وہ جرگا کا ایک پروگرام تھا، انہوں نے کہا جی کہ قرض لیتے رہیں گے تو خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی. یہ تو آپ نے بھی کہا تھا کہ جب تک ہم پیسے لیتے رہیں گے وہ نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اخراجات پورنے کے لیے باہر سے قرض لینے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی خود مختاری پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. غلطی بھی صحیح ہوں نا، کہیں بری تو نہیں، غلط صحیح کہا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی امریکہ سے آزاد نہیں ہے، شاید ہی
کوئی ملک ہو جس کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر آزاد ہو. اب دیکھیں نا یہ انہوں نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. یہ تو ایک ڈیفیٹڈ مینٹلٹی کا اظہار ہے کہ ہمارے ساتھ ایک غلامانہ ذہن. دیکھا ہم یہ جو کہتے ہیں بیسیکلی نیشن اسٹیٹ اپنے مفادات کی ترجیحات طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جس کو آپ دوست کہتے ہیں پھر اس کو چیٹ نہ کریں. اگر فرض کریں کہ میں آپ کو چیٹ کروں, روزانہ آپ سے جھوٹ بولوں, تو آپ کا مجھ پہ کتنا ایک اعتماد ہو جائے گا. آپ پالیسیوں کو ڈیفائن کریں. کوئی ملک ڈنڈا لے کے آپ کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا. بیسیکلی آپ اس دلدل میں خود دستے ہیں نا. جب آپ اپنے ملک کی ساری معاشی پالیسیوں, ساری معیشت کو جوڑ دیں گے وسط کے ساتھ, اور پھر ڈنڈا لے کے وسط کے خلاف تقریریں بھی کریں گے, ان کے خلاف جو ہے وہ 22 کروڑ یعنی انہی سے دوائیاں لے کے, انہی سے مالی مدد لے کے, انہی سے اپنے سپیس لے کے تو اپنی مصنوعات کو ان کی مارکیٹوں میں پہنچائیں, اور انہی کے خلاف آپ ہیں بیانیاں بھی رکھیں بطور ذمہ دار عہدوں پہ رہنے والے لوگ, تو ڈیفینیٹلی ایسے ملک جو ہے نا اس کو چیٹنگ سمجھتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں رہا ہے, پاکستان اور جنوبی کوریا, جس کو وسط نے بے انتہا سپورٹ کیا ہے. اور الٹیمیٹلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جس ملک کے ساتھ ہم تعلقات بنا رہے ہیں ان کی کنسرنز ریگارڈنگ ڈفرینٹ فیلڈز کیا ہے. جیسے امریکہ ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. سعودی عرب یا کے اندر کنگڈم میں ہے. دوسری طرف جو ہے وہ وہاں ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ڈیموکریسیز کو لائیں گے. ایک بیانیہ ان کا. لیکن جہاں ان کی ملٹری یا ان کے نیشنل انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں, تو وہاں وہ ان کی یہ کنسرنس جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے ڈیموکریسی والی. وہاں شاید وہ ہیومن رائٹس کے ایشو کو بھی اس نیچ پہ نہ اٹھائیں. ایسے ہی جیسے پاکستان میں ڈفرینٹ اوقات میں مارشل لا لگے, لوگوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی, وزرائے اعظموں کو جو ہے وہ کچھ کو قتل کیا گیا, کچھ کو جلا وطن کیا گیا. وسط نے اس عرصے کے اندر چونکہ ان کی کنسرنز, ان کے اسٹریٹجک جو انٹرسٹ تھے وہ تھے سہولت کاری, کہ وہاں کے سہولت کار جو ہے وہ بالکل ہمیں سہولت پہنچائیں, تو انہوں نے ان سوالات کو بیک بینچز پہ رکھ دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ بہت بڑا ہمیشہ شور شرابہ ہوتا ہے ایسے سرکل سے جو قومی تنازعات کے حل کی طرف جانے کے بجائے توصیب سندی کا شکار ہیں اور توصیب سندن عزائم رکھتے ہیں. تو وہ ان مسئلوں کو, جیسے مسئلہ کشمیر کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں برطانیہ, امریکہ, نو ڈاؤٹ اس میں ان کا حصہ ضرور ہے. اس کو شاید اس مسئلے کو حل کی طرف لے جانے میں ابھی ان کے انٹرسٹ نہیں ہے, اس میں نہ ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے 1 ارب انسانوں میں اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں میں یہ سینس پریویل نہیں کرتا کہ ہم اپنے تنازعات کو باہمی گفتگو کے ذریعے, ہم کیوں امریکہ کے قیدی ہو کے رہ جاتے ہیں, کیوں چین کے قیدی ہو کے رہ جاتے ہیں. امریکہ نے تو کبھی پاکستان کو یا کسی کو بھی نہیں کہا کہ آپ اس سے تعلقات رکھیں تو ہماری آپ کے ساتھ کٹی ہو جائے گی. ہاں, جہاں وہ سینکشنز لگا دیتے ہیں, فرض کریں کہ جن ملکوں پہ یا جس حکومت کے خلاف کوئی سینکشن امپوز ہوتی ہے تھرو یونائٹڈ نیشنز, تو وہ ممبر کنٹری کو, چاہے وہ کنٹری جو ہے وہ اس بات کو نہیں بھی پسند کرتی, تو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ وائلیشنز کریں گے تو شاید وہ آپ کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھ کے تو آپ کا بھی اسی طرح کا بائیکاٹ ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خارجہ پالیسیاں جو ہے وہ کوئی آزاد خود مختار, یہ اس نام کی خارجہ پالیسیوں میں کوئی لفظ نہیں ہوتا.
خارجہ پالیسی کا نام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دوسرے ملک کے انٹرسٹ کے ساتھ کیسے جوڑ کے اپنے انٹرسٹ کو، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو آپ سرو کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی حکومتیں جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے نام پر جلسے نہیں کرتی، جلوس نہیں کرتی، بڑے بڑے لمبے چوڑے بیان نہیں دیتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے انڈیا کی مثال ہے کہ انڈیا کو فرانس سے کوئی معاہدہ کرنا ہے تو وہ امریکہ سے نہیں پوچھتے، حالانکہ امریکہ کی خواہش ہوگی کہ چونکہ آرمامنٹ انڈسٹری میں تو جب ان کو رشیا سے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے امریکہ، آف کورس امریکہ کے اندر یہ فیلنگز تو ہوں گی کہ ہمارے ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، لیکن تو یہ ملکوں نے خود طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اوور اون نیشنل انٹرسٹ، اور اس کے لیے کوئی خصوصی مخصوص قسم کی دوستی نہیں گاڑنی ہوتی ہے کہ آپ کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ، کوئی پریزیڈنٹ کسی ملک کا آپ سے ہنس کے مل جائے تو آپ یہ سمجھیں یہ ہمارا مرید ہو گیا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر فورن ریلیشن شپ میں ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح کس چیز کو جاتی ہے؟ پرسنس، اسٹیٹ کے ساتھ نہیں، نیشنز کے ساتھ نہیں، وہ اور خاص کر کے معاشی مفادات پہ مبنی خارجہ پالیسی ہوتی ہی معاشی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کی، تحفظ کرنے کے لیے، تحفظ کرنے کے لیے۔ جی جی، ہمارے ہاں تو یہ وہ ہے ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ اپنے آپ کو بطور ایک پروکسی پیش کرتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے حضور کیا حکم ہے، گروی رکھتے ہیں، اور جب حکم نہیں آتا تو پھر ہم تھوڑی تھوڑی تڑپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمیں کسی نے بھائی اگر فرض کریں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے الیکٹ ہونے کے بعد اپنے پریزیڈنشل ریسپانسبلٹیز کو لینے کے بعد آپ کو کال نہیں کی، اس پہ آپ کو لابنگ کرنے کی، اس کے لیے شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھنا آپ کے ساتھ اگر تعلقات ان کی ضرورت ہے تو مختلف آپ کی مختلف مدوں کے اندر تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہے، تو ملکوں کو ایسی پالیسیاں اختیار کرنی چاہیے، ایسا بیانیہ بھی اختیار کرنا چاہیے کہ جو آپ بے شک اپنے دل کے اندر آپ میرے لیے جتنی نفرت رکھتے ہیں اس وقت تک کوئی آپ پر، آپ کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا نہ دوسرے پہ، لیکن جو ہی اپنی اس نفرت کا اظہار کریں گے تو اس کا ایک ری ایکشن آئے گا۔ جب آپ کا پرائم منسٹر جو ہے دنیا کے لیڈروں کے بارے میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرے گا تو وہ ریپریزنٹیٹیو ہے پاکستان کا۔ دیکھیں وہ کوئی میں پولیٹیکل پارٹی کا تو لیڈر نہیں ہے نا، میں اگر فرض کریں کہ کسی ملک کے کسی وزیر اعظم کے بارے میں کوئی فائنڈنگز دے بھی دوں تو وہ تو زیادہ سے زیادہ میری پارٹی کے بارے میں وہ ہوگا کہ کیا پارٹی نے لیڈر رکھا ہوا جس کو اتنے تمیز بھی نہیں ہے کہ کس کو کیسے وہ کرنا چاہیے، مخاطب کرنا چاہیے۔ لیکن جائے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہو، اڑوس پڑوس میں بھی وہ مطلب وہ کیا وہ اس کو کہتے ہیں پنگے لین کا شوقین ہو، یعنی پونگے نہیں سر، اس کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے، مجھے آ جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹھٹھے کرنا، اچھا ٹھٹھے مذاق کرنا، چسکے لانا، لوگوں کے ناموں کے ساتھ چسکے لگانا ہے، جیسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی سارے پاکستان کی اپوزیشن ہے کہ کبھی آپ جو ہے وہ نواز شریف کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، مودی کو کہا جی کہ کیا ہے تھوڑے ہمیں دیر از نو نیڈ ٹو، مطلب یہ کہ جو جی ہے نا جی بہت کچھ کہا، پروموٹ جی ہز ورڈز۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان آج جس تنہائی کا شکار ہے، جس کے تعلقات میں جو ٹھہراؤ آ گیا ہے، یہ سب پاکستان کے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت نواز شریف اور انڈیا آپس میں مذاکرات کر رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول بنتا تھا؟ فیسیلیٹیٹر کا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے اپنے ہی پرائم منسٹر کو فیل کرنے کے لیے، آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہیں واجپئی، مطلب ہسٹری فار لرن، یہ تاریخ کیا ہوتی ہے کہ تاریخ کے واقعات سے آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی ساری مسلح افواج کے چیفز نے انکار کر دیا کہ ہم وہاں پہ میں نہیں آؤں گا، ہم نہیں اس کو لوٹ نہیں کریں گے، لوٹ نہیں کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سویلین گورنمنٹ کے لیے وہ لمحہ کیسا ہوا ہوگا،
کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کوئی ادھر ادھر سے کوئی ایئر فورس اور کچھ وہ جوان وہ کر کے تو وہاں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج تو وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اٹ واز اے جماعت اسلامی اور مختلف جو اس کو یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تیار کیا اور لاہور کی سڑکوں کو انہوں نے گلے رنگ بنا دیا. بندے مرے, 3-4 بندے مر گئے تھے. 6 بندے مرے. جی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک ملک کے ساتھ ٹیٹی کی ہے, ابھی پیس ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں آپ نے ایک لے ڈاؤن کیا ہے کہ ہم تنازعات کو کیسے حل کریں گے, انکلوڈنگ مسئلہ کشمیر کو. جی جی. آپ کی لیجیٹیمیسی بھی نہیں کسی نے چیلنج کی اور اپنی کوئی قانونی وہ حق کو بھی نہیں جتلایا. آپ نے اٹھ کے کارگل کر لیا. کارگل تو انڈیا نے نہیں کیا نا, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کارگل جو ہے وہ پاکستان نے کی. تو آپ نے پیس کے اس سارے پروسیس کو ریجن کے اندر, اب آپ کہیں کہ جی ہماری خارجہ پالیسی غلط ہے. خارجہ پالیسی کو کوئی یعنی بجائے اس کے کہ وہ میٹرو ایڈ سپروائز کرنے کے, جن لوگوں نے خارجہ پالیسی کے اندر جو ہے وہ اپنے زندگیاں جو ہے وہ خرچ کی ہیں, تعلیم حاصل کی ہے, ڈپلومیسی کے لیے کی بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں, آپ یہ کام ان کو کرنے دیں. ان کی سجیشنز کو لے کے آپ آئیں اپنے داخلی طور پر, آپ بیٹھ کے کمرے میں ڈیبیٹ کریں کہ یہ ہمارے ملک کو سوٹ کرتی ہے یہ نہیں کرتی. آپ ہیڈن ایجنڈا رکھ کے اگر خارجہ پالیسیوں کو ہیڈن ایجنڈے والے ڈکٹیٹ کریں گے تو دین الٹیمیٹلی یور کنٹری ول بی فیلڈ ٹو ڈیلیور اینی تھنگ ریگارڈنگ دا فارن ڈپلومیسی. بات ہے کہ جنہوں نے وہ سلوٹ سے انکار کیا اس کے بعد آفٹر 3 ایئرز یعنی 2018 میں 2001 2002 میں انہوں نے نیپال میں کٹھمنڈو میں وہ جو سارک کانفرنس ہوتی ہے ایسا کر کے پھر اس کے اپنے سیٹ سے اٹھ کے اس کو خط کیا. تو میرا واجپئی نے ہاتھ ملایا اخلاقی طور پہ, پھر یہ اپنی سیٹ بیٹھ کے, تو لوگوں نے کہا جی کہ وہ دیکھیں جی کتنی بڑی وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جو پھر یہ بھی اب جو ہے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں کہ جس وقت مشرف صاحب کی حکومت جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ نیگوسیشنز کر کے اس کو کہیں نہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ پہ لے آئی, تو ان کے خلاف انہیں کیا نامزد کیا ہوا یا انہیں کے سامنے جواب دہ ہونے والا جنرل کیانی, اس نے کس طرح مطلب یہ ہے کہ لائر موومنٹ کا اور وہ ساری جوڈیشری کے خلاف چیزیں کو استعمال کیا اور الٹیمیٹلی اس سارے عمل کو ایک طرح کا ریورس کروایا. شوکت صاحب پھر یہ چیزیں کوئی میں اپنی طرف سے یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن دیٹ از دا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ آف دا پاکستانی. ٹھیک ہے سر, بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا وہی خارجہ پالیسی, ہماری بات تو خارجہ پالیسی کی ہو رہی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جو آج سے پہلے بھی جو خارجہ وزرائے تھے, مثلا آغا شاہی تھے, بٹو صاحب کے ایک عزیز احمد تھے, عزیز احمد بڑے قابل بڑے اس وقت صاحبزادہ یعقوب علی خان رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اس وقت پاکستان اتنی کوئی آسان سچویشن میں نہیں تھا اس وقت بھی. بھائی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں جب پاکستان کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ڈکٹیٹ کرتی ہے, ہینڈل کرتی ہے, اور جو بھی وزیر اعظم سویلین وزیر اعظم آتا ہے تو ان کو کچھ سبجیکٹ دیے جاتے ہیں کہ ان سبجیکٹ میں آپ نے کوئی پیش قدمی نہیں کرنی ہے نہ مداخلت کرنی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے تو آج تک یعنی یہ اب تھوڑی سی ایک استثناء آئی ہے کہ جس میں آرمی چیف کے نام منہ سے کوئی امن کی بات, جیو اکنامکس کی بات نکلی ہے اور پاکستان کو دیکھنا جب آرمی چیف یہ کہے کہ پاکستان کو ایک نارمل سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے تو آپ کو ان نکالوں کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. اٹ مینس کہ گزشتہ 73-74 سال یو ور ناٹ دا نارمل اسٹیٹ, آپ نے اس کو نارمل نہیں رہنے دیا. اور اس میں آپ نے طرح طرح کے میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا اسپائی اسٹوریز, آپ یقین جانیے کہ ایسے صاحب والی ہے نہیں یہ جو یورپین ایڈیٹرز ہیں انہوں نے لکھے اسپائی اسٹوریز
اچھا ریگارڈنگ پاکستان ہندوستان مطلب امریکہ برطانیہ بھی اچھا نہیں آتا تو وہ پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز جی کے جی کرتے ہیں، لیکن فوکس جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا ہے، اور خاص کر کے کشمیر کا۔ تو ایسے ایسے واقعات کے کس طرح لوگوں کا کہ قتل کرنے کے منصوبے بنتے ہیں، اس میں کون سی اسٹیٹ جو ہے نا، اگر فرض کریں کہ آپ نے مجھے دشمن ڈکلیئر کیا ہے اور آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور یہ دوسری کسی اسٹیٹ کو پتہ چلتا ہے، تو وہ کس طرح آپ کو پیسج دیتے ہیں کہ آپ تاکہ مجھے مار دیں، دوسری اسٹیٹ بھی گئے تو کہاں کہاں کن کن لوگوں پہ۔ اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ہے، وہ جو اپنے لان صاحب جو ہے، ان کی کون دبئی ہے کون؟ اپنا وہ جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جو سربراہ تھے، حریت کانفرنس کے جو لیڈر اپنے جی ایم لاؤن، جی ایم لون جی ہاں، جی تو ایم لون ان کو ان کی آرگومنٹ ہوئی، ایک دبئی میں ایک کانفرنس تھی، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ویسے ہمیں تو یہ پرائیویٹلی پہلے سے بھی پتا ہے، جی لیکن اس میں انہوں نے ان سے کہا، پاکستان سے کہا کہ آپ جتنی بھی ملیٹنٹ ہیں پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، فورن ملیٹنٹ ہیں، ان سب کو آپ وڈرا کر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی روتھلس ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے درمیان، ہم جو ان کے اسپوکسمین بنے پھرتے ہیں، ہم سے بھی یہ نفرت دھیرے دھیرے ہمارے خلاف بھی یہ نفرت بڑھ رہی ہے، سو دیٹ آپ ان کو واپس کریں، کو واپس بلائیں، اور آپ ہمارے پولیٹیکل افیئرس میں انٹرفیئرنس نہ کریں، اس لیے کہ ہم لوکل کنڈیشنز کو زیادہ سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے کہ جی ہم نے 2 قدم کس طرح پیچھے ہٹنا ہے، 4 قدم آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو کہتے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جن سے بحث ان کی ہوئی وہ آرمی، وہ جو ہے انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے چیف تھے، تو آئی ایس آئی کے چیف نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا کہ ان کا مرڈر کیا جائے، لیکن جو ان کے سبارڈینیٹ تھے، اس آدمی کی اوقات کیا ہے کہ یہ ہمارے آرمی، ہمارے بہت سے جو ہے وہ اس لہجے میں گفتگو کرے، حالانکہ کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو انٹیلیجنس چیف تھا، یعنی آئی ایس آئی کا جو سربراہ تھا، اس وقت اس نے اس کو کہا بھی کہ دیکھیے ایک بندہ جو اتنی عرصے جیلوں میں رہتے ہیں، مشکلات مصائب روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں، تو ان کا سخت مزاج ہونا اور ان کے اس طرح کے مطالبے کرنا یہ نارمل بات ہے، اور ہمیں اس پہ ری ایکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاہ سے شاہ کے پڑھ کر، وفادار زیادہ شاہ کے وفادار، جی تو انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ پھر آپ اگر وہ خالد شیخ کے واقعات، وہ سٹوریز تو آپ نے پڑھی ہی ہوں گی اخبارات، لیکن آپ اگر اس میں دیکھیں ایک الیاس کشمیری جس کا وہ برگیڈ جی 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 313 جی 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 بنایا ہوا تھا، حرکات المجاہدین کے وہ کس ہاں، طرح اور جیش محمد یہ مسعود اظہر، جی جی اب اس میں یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسٹیٹیں ایک وہ کیا ہیں، وہ ایک بس خالی عمارت ہے، باقی اندر جو لوگ ہیں وہ کس طرح، مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت گری، اور ڈینل پرل کا جو اس کی کڈنیپنگ، اور اس کا یعنی آپ یقین جانیے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم تو دنیا میں ہیں ہی نہیں، ہم جو اگر اس وقت تک بچے ہوئے ہیں، تو یہ تو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی یا تو ہم پہ نظر نہیں پڑی، یا ان کی مہربانیوں کی وجہ سے، کہ کس طرح کے قتل عام کا، انسانوں کا قتل، اور کشمیر کی سرزمین پہ جتنا قتل عام ہوا ہے، اگر کبھی کوئی کمیشن بنے اور ان لوگوں کو آنسریبل بنایا جائے، اور جو لوگ بظاہر کچھ نظر آتے تھے، ان کی انٹرنل سچویشن ٹوٹل ڈفرنٹ۔ اشوک صاحب ایک بات کہنے ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بسپیل تذکرہ بات آ گئی، بات یہ ہے کہ آپ نے فارن پالیسی کا اور پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ دیکھو، جس وقت آرمی کے پالیسی میکنگ آفیشلز کہنا شروع کر دیں نا کہ ہمیں ایک نارمل ملک بنانا ہے، تو وہ ہمیں مختلف اس ہے پہ بحث کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ چونکہ وہ ماضی کی ان ساری باتوں کو کہیں نہ کہیں ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وی آر ناٹ دا نارمل اسٹیٹ،
Now it is need of the hours to make it normal. That means they are sincere. ना ये आप तो फौरी फाइंडिंग पर पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि ये अगर वो ये कहते हैं, अभी तो उन्होंने कहा है ना, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मलेसी जो है वो एक नॉर्मल कंट्री कैसे बनेगी? उसकी असल बात तो ये है, उसके बेस और मेथड क्या है, किस तरह की मेथडोलॉजी अडॉप्ट करके तो इस मुल्क को एक नॉर्मल मुल्क बनाया जाएगा। अब आप देखें ना कि एक तरफ अगर आप इंतहा पसंद लोगों को फाइनेंस करें और पॉलिटिकल मैनूवरिंग करें, किसी का वोट बैंक कम, किसी का वोट बैंक बढ़ाना, और फिर जिस वक्त आप एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलायंसेस क्रिएट करें, एक को कहें कि तुम्हें देने वाले हैं, दूसरे को कहें तुम्हें देने वाले हैं, तो इस तरह तो नॉर्मल कंट्री नहीं बनेगा ना। नॉर्मल कंट्री तभी बनेगा कि आप उस स्टेट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविलियन, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड, whether it's religious head or religious parties head or civil the other political party, उन सब के सामने आप अपने गनाहों का इज़हार करें और आप उनको कहें कि इस मुल्क को चलाने के लिए जो भी कंसेंसस के साथ आप पॉलिसियां बनाएंगे, we will obey that policies। और जो इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर चाहते हैं, हम कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ही मस्ट एक्सरसाइज दैट पावर्स। और कानून की जद में जो कोई भी आएगा उसको बचाने के लिए वो हमारी तरफ ना देखे और हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे, तो तब जाके तो आप एक नॉर्मलेसी जो है वो कंट्री के अंदर ले आते हैं, जिसके नताइज, क्योंकि दुनिया को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुनिया को आपसे प्यार भी कोई नहीं है, लेकिन आपसे दुश्मनी भी कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि इस यूरोप को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है कि ये आपको असाइलम देता है, आपके बच्चों को तालीम के यकसा मौके फराहम करता है, आपको स्किलफुल बनाता है, क्या कहना। हम लोग ही बैठ के फिर इसी यूरोप के खिलाफ रोजाना अपने बच्चों को गलत और नफरत पे मबनी तालीम देते हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं। तो अब ये देखिए, अब आप देखें कि हमने जो कुछ बोया है वो अपना मौलाना रूमी का एक बड़ा अच्छा मतलब यह है कि वो कहते हैं कि आप इस जमीन में जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। मैं कहा अच्छा हो कि आप भी मोहब्बत का बीज बोएं ताकि वो तनावर हो और वो फैले। अगर आप नफरत का बीज बोएंगे तो नफरत ही फैलेगी ना। ये मौलाना रूमी का कौल है, अचानक मुझे याद आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप दुनिया को मतूब करने से पहले अगर फर्ज करें कि हम अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां, जिसको कहते हैं खुद एहतसाबी, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म, हम अगर अपनी पॉलिटिक्स का, अपने कोल फेल का एहतसाब ना करें और हमारी उंगलियां हमेशा दूसरों पे उठी रहें, ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, तो उससे कोई कभी मसला हल नहीं होगा। हमेशा जो इंसान, इंडिविजुअल्स भी, कलेक्टिवली भी, लेकिन लीडरशिप पे ज्यादा जिम्मेदारियां आयद होते हैं कि वो, क्योंकि वो एक ओवरऑल नेशन के विजडम को लेकर चल रही होती हैं। एक विजडम, अपने तजर्बात, अपना इल्म, वो सब कुछ उनका जो सरमाया होता है वो अपने अवाम के लिए होता है। और अगर वो अवाम को किसी नफरत की आग में, किसी तस्सब की आग में झोंक देंगे, तो अगर आप ये कहें कि गुलो गुलजार हो जाए, वो तो चला गया ना, जब आग में फेंक देते तो आग गुलो गुलजार हो जाती, वो हमारे अमाल नहीं है। इसलिए हम जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। लेकिन शोक साहब, अर्ज ये है कि जैसे आपने फरमाया, ये तो एक बड़ी रेवोल्यूशन की बात है कि आप मुझे ये बताएं, एक छोटी सी बात करते हैं। मतलब ये सारी जो जाती तंजीमें थी अफगानिस्तान में, डॉलर तो अमेरिका से लेते थे ना, आप कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अपने पैसे वो देते, अरब देते थे, और कौन देता था? लेकिन नारे इनके देखे, यानी इस तरह लगता है कि इनसे ज्यादा एंटी अमेरिका कोई नहीं पैदा हुआ। कभी इन्होंने चाइना में मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के लिए किसी एक मजहबी पार्टी का मुझे बता दे, कभी किसी ने, कोई एक आध ने कहीं किसी मस्जिद में जिक्र किया हो तो वो मैं कह नहीं सकता।
ڈاکٹر صاحب میری عرض یہ ہے کبھی انہوں نے بادشاہت کے خلاف بات کی ہو؟ جہاں سے ان کو چندہ ملتا ہے، مطلب جہاں سے پیسے ملتے ہیں، سر نیچے کر کے وصول کرتے ہیں، لیکن پھر باہر نکل کے سینہ تان کے اسی کو گالی دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ آج سعودی عربیہ جو ہے وہ آپ کو اگر 3 ارب دیتا ہے تو اس کے بارے میں کڑی شرائط رکھتا ہے کہ اٹس 4%. ود ہے. تو اس کا 4%. مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جو آپ ڈفر پیمنٹ دیتا تھا، جو آپ کو مفت دیتا تھا، کئی مطلب یہ موقعوں پہ اس نے آپ کو ہر طرح کی مدد کی. تو یہ مسلسل، چونکہ یہ رپورٹیں پاکستان میں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، پاکستان میں نہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ایک چیتڑا سا اخبار بھی اگر نکلتا ہے تو ایمبیسیز جو ہے وہ اس کو بھی لے کے جاتی ہیں، اور وہاں ایکسپرٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کے ملک کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ اس کو تو اسپیشلی فریم کر کے رکھتے ہیں، اور جو اچھی بات ہو وہ بھی رکھتے ہیں، جو بری بات ہو وہ بھی رکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خارجہ پالیسیاں بنتی ہیں اوورال آپ کے قوم کے رویے کو مترشح کرتی ہیں، آپ کے معاشی مفادات کو خارجہ پالیسیوں کے ذریعے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کا جو دوسروں پہ جو انحصار ہوتا ہے اس انحصار کے لیے آپ کو رویے بھی ویسے ہی رکھنے پڑیں گے. اگر آپ نہیں رکھیں لیکن گے، اور دنیا میں کوئی ملک بھی کسی ملک کے بارے میں اس طرح کا ری ایکشن نہیں دیتا جو پاکستان میں دیا جاتا ہے، اور یہ حکومتی سطح پہ انفارچونیٹلی. نہیں، اب دیکھیں نا 74 سال سے 74 سال ہو گئے جی جی. وہ پالیسیاں ایسے ہی بنتی، یہ بناتے رہے یا جو بنتی رہی یا بنا. ہاں ہاں بالکل، یہ سب میں تب کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کوئی یک لخت ہاں. دیکھیں نا، جس طرح عالمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم ایک نارمل اسٹیٹ چاہتے ہیں، نارمل اسٹیٹ بننا چاہیے، ہمیں اس طرح کے اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے. اس کے بعد اس کا ریئیکٹ کیا ہوا کہ وہ جو جماعتیں ہیں ان کے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے کچھ لوگ نظر بند ہوئے یا کیسے ہوئے یا گرفتار کیا. اس کے بعد پھر ایک نئی جماعت بن گئی، وہ نئی جماعت جو بنی تھی وہ پھر ان اپنے ہی گلے پڑ گئی نا، گلے تو پڑی نا آخر میں. اب دیکھیں جس طرح افغانستان کے طالبان جب آئے تو ہم لوگوں نے نعرے لگانے شروع کیے، جی جیت ہماری ہے، ہم نے وہ غزوہ ہند کی طرف ابھی جو ہے وہ ابتدا ہو گئی ہے. آج وہ جو مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ اپنے گلے پڑا ہوا ہے. سچی بات بتاؤں کہ یہ کوئی میڈیا نہیں بتا رہا، یہ بہت کم کر رہے ہیں یا لوگ ڈر رہے ہیں. اچھی بات ہے، اگر ان کی باتیں سنیں تو وہ تو بڑی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں ان کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. اور خارجہ پالیسی، اس کی بات آپ نے فرمائی، میرا خیال ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کے اندر دوسرے جو ہیوی ہیں وہ اس لیے انٹرسٹ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نااہل قسم کا بندہ اس پالیسی پہ سامنے کیا ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان ملکوں نے پاکستان کو ایک طرح کا ان پالیسیوں کی وجہ سے اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. لیکن آپ یہ پھر بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ جب آئی ایم ایف کے پاس اپنا ایک کیس پریزنٹ کرتے ہیں جی تو کیس میں یہ قرضے ہوتے ہیں پروجیکٹ بیس. جب آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ ایسا سمندر ہے کہ جہاں پیسے پھینک، وہ تو اپنے پیسے لے لیتے ہیں جس وہ وقت تو اپنے انٹرسٹ کے ساتھ لے لیتے ہیں نا، وہ تو جس لیتے وقت ہیں. ان کو یہ خدشہ ہو. نہیں، آئی ایم ایف کا جو انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں نا بہت بہت کم ہوتے ہیں. اسی لیے جو غریب ملک ہیں یا جن کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹنے کا ہو تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف، چونکہ باقی تو ملک جو یا باقی بینکوں سے تو آپ لیں گے تو وہ کمرشل ریٹس پہ ملے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ملک قرضے تو لینے کے لیے مان جاتا ہے، پروجیکٹ بھی بڑے بڑے بتاتا ہے، لیکن گراؤنڈز پہ وہ پروجیکٹ جو انہوں نے دیے وہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو شاید بے شمار پروجیکٹ چل رہے ہوں، لیکن وہ پروجیکٹ جو آپ نے آئی ایم ایف کے پاس پریزنٹ کیے وہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کا اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک اگر انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو اس کی تکلیف تو کرپٹ حکومتوں ہوگی. پاکستان کے عوام کو کیا ہوگا جو ہمیشہ
اپنی کرنسی کو یعنی نوٹ چھاپ کے تو مارکیٹ میں پھینکتے ہیں. جب اسٹیٹ بینک ان کی ان پالیسیوں سے باہر ہو جائے گا تو آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. آپ کی حکومت کو خود انحصاری کے تحت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرنی ہوگی. ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہم ایک دم کوسچن لے آتے ہیں سوورنٹی کا. جو ہماری سوورنٹی ختم ہو گئی. بھائی سوورنٹی آج کی دنیا میں کسی ملک کی کوئی سوورنٹی نہیں ہے. ہر ملک کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح انڈلج ہوئے ہیں کہ یورپ ایڈوانس تھا تو انہوں نے اپنی اس سوورنٹی کو ایک کنٹیننٹل سوورنٹی کے طور پر بنانے کی کوشش کی. لیکن یہ بندھن آپ کا کیا حال ہے کہ امریکہ یہاں کی پالیسیوں کو افیکٹ نہیں کرتا. تو سو دیٹ یہ ایک ریٹارڈڈ دماغ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ایبسولوٹ پالیسیاں بنائیں گے جس کا افیکٹ کو دنیا محسوس نہیں کرے گی. یہ ریلیٹیولی خارجہ پالیسیاں ایک ریلیٹیولی اپنے اپنے ملکوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اس کے لیے ملک کے حالات جو ہے وہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہوں وہ گراؤنڈ پہ بھی وہ مترشی ہو. آپ نے دیکھا نا انڈیا میں ایک کانفرنس ہوئی, اس میں کئی مذہبی رہنما جو ہے انہوں نے بہت سخت تقریریں کی اگینسٹ کرسچن اگینسٹ مسلم اگر. تو کیا دنیا نے نوٹس نہیں لیا؟ دنیا نے نوٹس. یہ جو ابھی اتراکھنڈ میں ہوا. جی دنیا نے سخت نوٹس لیا. بلکہ امریکہ نے تو کہا کہ ریڈ لائن کراس کی گئی ہے. یورپ نے بھی ایکٹ کیا. یورپ نے بھی یورپی پارلیمنٹ. تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی جیب میں پیسے بہت آ جائیں گے تو دین آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ آپ دنیا کو رونتے پھریں یا دنیا کو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کسی جینوسائیڈ کی طرف لے جائیں اور دنیا اس پہ ریئیکٹ نہیں کرے گی. کیونکہ دنیا آج کی دنیا اس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں. یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے ولیج کی تبدیلیاں بھی پوری دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں. ایسے ہی جیسے گلیشیئرز اگر ملٹ ہوتے ہیں تو پوری دنیا کا جو ویدرز ہیں ان پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں منفی. تو سو دیٹ ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ ہمارا کافی ٹائم نہیں گزرا. ایک بات اور بتاؤں. جی حکومت پاکستان نے جو کوسٹ گارڈ ہے اس نے 4 چائنا کے فشنگ ٹرالر گوادر کے ایریے میں قبضے میں لیے. اور چائنا کے سفیر نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ یہ سمندر میں کوئی اب آ گئی تیزی کی وجہ سے یہ ادھر آگے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ مچھلیاں بھی پکڑی گئی ہیں اور جو وہ مچھلی کی خاص قسم پاکستانی حدود میں ہی ہوتی ہے. پاکستان کی جو فشنگز کے وہ ہوتے ہیں نا جو یونینز وغیرہ ہوتی ہے, جی مجھے اس کا نام تو نہیں صحیح پتا کیا ہے, ان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے بھی اس چیز کا کہا ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے. اور ہمارا یہی مطالبہ تھا پہلے, ہم لوگ جو گوادر میں وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا وہ جو ہو رہا تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتا چائنا نے مزید کیا اعلان کیا دیا. اب انہوں نے کہا کہ گوادر میں 68 ایکڑ پہ ہم گوادر میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک انتہائی ایڈوانس ہاسپٹل قائم کریں گے. ٹھیک. کیونکہ وہ جو پیچھے خواتین کے مظاہرے اور جتنا مطلب یہ کہ جو ہے نا انتفاضہ شروع ہوئی سی پیک کے اگینسٹ اور گورنمنٹ پاکستان کی پالیسیوں کے, تو اس کے بعد چائنا تو ذرا تھوڑا سمارٹ ہے, اس نے فوری محسوس کر کے ہاؤ ٹو ابلائی دا پیپل, تو فوری طور پہ چونکہ گلگت بھی دیں گے جو 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 بلوچستان ہے سب سے زیادہ صحت کے حوالے سے وہ پسماندہ. تو اگر 68 ایکڑ میں اسپتال بنا دیا انہوں نے تو لازم ہے لوگ تھوڑے مشکور تو ہوں گے نا. جی چلو اعلان تو فوری کیا نا کہ تاکہ یہ جو پکڑے گئے ہیں. محترم ناظرین اور سامعین, شوکت صاحب کی گفتگو سنی. شوکت صاحب کا اصل جو مدعا انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ لاز اینڈ رولز جو ہیں ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. جب طاقتور کو اوپر اس قانون اثر نہیں استعمال نہیں کیا جاتا تو جو غریب ہوتا ہے میرے جیسا